سوال نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ لیتے ہیں اور جس رشتہ قرابت کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو قطع کر ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وضاحت فرما دیں۔ جب آپ توحید میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے یک و تنہا ہونے کا، مالک کل ہونے کا، شفاء کل ہونے کا، اقتدار اعلیٰ کا مالک ہونے کا، روز جزا و سزا کا مالک ہونے کا، آپ کے نفع و نقصان کا ذمہ دار ہونے کا، جب اللہ کو مان لیتے ہیں، جب اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ بنیادی طور پہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب تیرے احکامات کو مانیں گے، جس چیز سے تو روکے گا اس سے رکیں گے، اور جس کو کرنے کا حکم کرے گا اس کو کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں آگے چل کے کہا گیا کہ اللہ کو جو لوگ دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے ان کو قبول نہیں کرتا۔ تو دین میں پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے جو اللہ دے وہ لے لو، اور جو جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جو کرنے کا کہے اس کو کرو اور جس کو نہ کرنے کا کہے اس کو نہ کرو، اور جو حکم اللہ نے دیے ہیں اس کی پوری فرما برداری کرو۔ جیسے کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو، جو آپ کے قرابت دار ہیں ان سے جڑو، ان سے وابستگی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی محبت کرو، ان سے تعلقات اپنے جوڑو۔ اگر آپ ان سے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں، تعلقات کو قطع کر ڈالتے ہیں، تو اللہ آپ سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور جو تعلقات کو استوار رکھتے ہیں، صلہ رحمی کو قائم کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے 2 جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ تو توڑنے والے کے لیے اللہ غضب میں ہوتا ہے اور اس کو سزا کی بشارت دیتا ہے، اور قرابت داری کے رشتوں کو قائم رکھنا، صلہ رحمی کو قائم رکھنے پہ اللہ انعامات کی دعوت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ یہ قطع رحمی کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ سخت خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اور پھر کہا کہ زمین میں خرابی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خرابی جو ہے اس کو تعبیر جب کیا گیا تو لفظ استعمال کیا گیا جو فساد کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ بھی کہا کہ ملک میں امن ہونے کے بعد جو فساد کرنے والے ہیں انہیں عبرت بنا دو، ایسی سزائیں دو جو عبرت ناک ہو، تاکہ فساد ملک میں نہ پھیلے، انسانوں کے مابین جھگڑے کا سبب کوئی نہ بنے، نا اتفاقی کا سبب کوئی نہ بنے، کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کا کوئی وجہ نہ بنے۔ جو یہ وجہ بنتا ہے وہ خرابی کرنے والے ہیں، ان کو اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم بھی ان کو سزا دو، معاشرہ ان کو سزا دے، اسلامی حکومت ہے تو وہ ان کو سزا دے، اور اللہ بھی ان کے خلاف ہے، اللہ ان کو دوزخ کی وعید سناتا ہے۔ مقصد یہ ہے اپنے معاشرے میں سدھار کا باعث بنو، لوگوں کی محبت کرو، لوگوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کرو، لوگوں سے اپنے تعلقات کو استوار کرو، اپنے رشتہ داریوں کے تعلق کو بحال کرو، آپس میں ملو جلو، آؤ جاؤ، کھاؤ پیو، دعوت دو، تحفے قبول کرو، تحفے دو، ہدیہ دو، ہدیہ لو، بیمار ہے تو عیادت کرو، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھو، شادی بیاہ میں بلائے تو ان کی خوشیوں میں شامل ہو، تاکہ معاشرہ بہتر رخ پہ چلا جائے، محبت اس میں پھیل جائے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان اٹھانے والوں میں شمار کرتا ہے کہ وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور یہ نشاندہی پروردگار نے نہیں فرمائی کہ یہاں اٹھائیں گے یا آگے اٹھائیں گے۔ جب واضح کر دیا گیا کہ خسارے والوں میں ہوں گے، نقصان والوں میں ہوں گے،
تو آپ کی دو ہی دنیا ہے، ایک دنیا جس میں آپ سفر کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یہ ہے، اور ایک وہ دنیا ہے جہاں آپ نے آگے جانا ہے۔ تو دونوں جگہ گھاٹے والے میں ہوں گے، اس لیے اپنے رویوں کو چیک کریں، اور جو اقرار آپ نے اللہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے انعامات کے بدلے تمہاری روحیں اور تمہارے جسم جو ہیں وہ میں نے خرید لیے ہیں، حاصل کر لیے ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ نے خرید رکھا ہے، اتنے انعامات ہمیں دیتا ہے، تو پھر ہم پر اللہ کی فرما برداری ہر حال میں واجب ہے۔ اللہ کی فرما برداری سے جو نکل جاتے ہیں وہی فساد پھیلانے والے ہیں، اور کسی قیمت پہ پروردگار عالم فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، بلکہ نقصان اٹھانے والوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔